شروع میں ہی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک سچائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد حبیب ہے۔ میں ایز کنسلٹنٹ گیسٹرونٹالوجسٹ ہیپاٹالوجسٹ یعنی معدے اور جگر کے ماہر کے طور پر میو ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، اور شام کو میں چغتائی میڈیکل سینٹر جوہر ٹاؤن میں کھوکھر چوک میں بیٹھتا ہوں۔ مجھے آلموسٹ 18 ایئرس ہو گئے ہیں میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ، اور آج ہم جو معدے اور جگر کے حوالے سے جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض کا مسئلہ۔ قبض کا مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ کامن ہے، اور اسپیشلی جب سے ہم یہ ویسٹرن فوڈ شروع کی ہے تو یہ مسئلہ نیو جنریشن میں کافی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ شروع میں ہی ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو اس میں کسی حد تک بلکہ کافی حد تک سچائی ہے کہ یہ اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، لوگوں کی لائف ڈسٹرب ہو کے رہ جاتی ہے اگر یہ مسئلہ حل نہ ہو۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سب سے زیادہ کامن جو ہے وہ ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل، یعنی ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہماری ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور موبلٹی نہیں ہوتی، کھانا کھاتے ہیں وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوسرا اس میں پانی کا کم استعمال، ٹھیک ہے، اگر آپ پانی کم استعمال کریں گے تو آپ کے انتڑیوں کو پانی بہت کم ملے گا، وہ اس کو سٹول کو نرم پخانے کو نرم نہیں کر پائیں گی اور اس کا نکلنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پانی آپ کو پتہ چاہیے کڈنیز کے لیے چاہیے یورین، تاکہ اس کی پروڈکشن بہتر ہے، یورین ایکسکریٹ ہوتا رہے، نکلتا رہے، اور باقی بلڈ سرکولیشن کے لیے بھی اور باقی مسلز کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کم کریں گے تو ہماری باڈی باقی جگہوں بھی یوز کر لے گی، تو انتڑیوں کے لیے پانی بہت کم بچے گا، تو ہم کانسٹیپیشن کا شکار ہو جائیں گے۔ تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے فائبر کا کم استعمال کرنا ہے۔ فائبر جو ہے وہ عام طور پہ جیسے یا تو سمپل یہ اسبگول کا چھلکا، یہ بھی فائبر میں آتا ہے، اس کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبل سبزیاں ہوتی ہیں، سلاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے فائبر کے اندر آتے ہیں۔ فریش فروٹس جو ہیں جو ہر طرح کے، یہ فائبر کے اندر آتے ہیں۔ اس کی مقدار ہمیں بڑھانی چاہیے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ فریش فروٹس یا ویجیٹیبلس کم استعمال کرتے ہیں اور جنک فوڈ کی طرف زیادہ بھاگ کے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ کافی زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے۔ عام طور پہ جو میل ہیں ان کو کم سے کم 30 گرام فائبر لینا چاہیے، اور جو فیمیل ہے ان کو منیمم 20 گرام فائبر پر ڈے۔ ایک دن میں اتنا فائبر کی مقدار ہو تو پھر آپ کی جو گٹ ہے، آپ کی آنت ہے، وہ آسانی سے پخانے کو خارج کر دیتی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں نیچرلی ہی آپ کی جو انتڑیوں کی موومنٹ ہے وہ تھوڑی سی سلو ہوتی ہے، ان لوگوں میں بھی کانسٹیپیشن کے ایشوز رہتے ہیں، اور پھر تھوڑا کچھ اسٹریس میں لوگ رہتے ہیں ان میں بھی یہ ایشو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ آپ نے اپنا لیکوڈ استعمال اچھا رکھنا ہے، پانی کم سے کم 8 سے 10 گلاس دن میں لینے ہیں۔ دوسرا، اپنے فریش فروٹس جو تازہ پھل ہیں، سبزی ہیں، سلاد ہیں، ان کا استعمال، اس کے بعد یہ جتنی بھی دالیں ہیں، چنے ہیں، ان کا استعمال آپ نے بڑھا دینا ہے۔ ان کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے جو آپ کو اسٹول میں اس کو نکالنے میں ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کموڈ استعمال کرتے ہیں یا تو اس کے نیچے کوئی بینچ رکھ لیں پاؤں کے نیچے، تاکہ آپ کا پوزیشن تھوڑی سی بہتر ہو جائے، یا پھر جو انڈین ٹوائلٹ ہے تو اس کو استعمال کریں۔ اس میں آپ کی پوزیشن ایسی نیچرل طریقے سے بنتی ہے کہ جو آپ کے پیلوک فلور کے مسلز ہوتے ہیں جو کھانے کو باہر نکالتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں، اور جو پیٹ کے مسلز ہیں وہ تھوڑے سکڑ جاتے ہیں اور زور ڈالتے ہیں، جس سے پخانا آسانی سے نکل جاتا ہے۔ جب کموڈ میں اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے جو پٹھے ہوتے ہیں وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اور نیچے والے مسل جو پیلوک فلور کے ہوتے ہیں وہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، جس کے پخانا وہیں پہ رکا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک تو یہ کریں، اگر کموڈ ہے تو آپ نیچے کوئی سٹول رکھ لیں، بینچ رکھ لیں، تاکہ آپ کی فٹ سائڈ تھوڑی سی اونچی ہو جائے، یا پھر فلش کا استعمال کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ان چیزوں کے علاوہ آپ نے واک کم از کم ڈیلی کی 30 to 35 30 to 40 منٹس ضرور لائف میں ایڈ کریں، یا آپ اگر ڈیلی نہیں کر سکتے تو منیمم ہفتے میں 5 دن ضرور کریں 150 منٹس تک۔ یہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ ہوگی کانسٹیپیشن کو ریلیف کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں، جیسے یہ اسبگول کا چھلکا ہے، یہ ہم دیتے ہیں فائبر کی مقدار میں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل کو بڑا اچھا رسپونڈ کر جاتے ہیں، اس سے بھی ان کی کانسٹیپیشن بہتر ہو جاتی ہے۔ کیسٹر آئل ہے، نیچرل ہے، اس سے بھی اگر پرانی کانسٹیپیشن ہو وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یا پھر کچھ میڈیسنز ہوتی ہیں جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتے ہیں، جس سے آپ کا یہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ بہتر حل ہو جاتا ہے۔ یہ کانسٹیپیشن بہتر ہو جاتی ہے، آپ کا لائف سٹائل بہتر ہو جاتا ہے، آپ کمفرٹیبلی اپنے کام پہ جا سکتے ہو، کیونکہ ہمارے پاس بہت سے ایسے پیشنٹ آتے ہیں وہ جو صرف اسی وجہ سے کام پہ لیٹ جاتے ہیں کہ ہم جب تک
اس حاجت سے فارغ نہیں ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، قبر سے ریلیٹڈ کسی قسم کی بھی کوئی شکایت ہے، میری اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے، مجھ سے رابطہ کرنے کے لیے، میری رہنمائی کے لیے آپ کا معالج سے رابطہ کریں۔